مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اشرف مجالس کی شاہ کربلا ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ آج 8ویں مجلس اعلیٰ سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔
حصے سے مفرد کا تمام حضرات نے سید مظلوم کے سروں میں جناب سیدہ کا سایہ قائم بنائے اور ہم اسی طرح سے مجالس برپا کرتے رہے اور ہماری نسلیں اسی طرح سے بتائی کرتی ہیں۔ میں ہمارے آئے پیمان سے متعلقہ کے تجربہ بتایا چکا ہوں۔ آج ایک اور پیش کر رہا ہوں ہمارے آئے پیمان سے کہ ہمارا عقیدہ اجداد معصومین علیہ السلام سے متعلق ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے جو اجداد ہیں آباء و اجداد ہیں، ہمارا عقیدہ ان سے متعلق کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی الامام کے آباء و اجداد 5 جناب آدم آپ سب پڑھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو آباء و اجداد ہیں 5 جناب آدم سب کے سب باایمان، لیکن یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ میں نے مجھے کیا تھا ہمارا عقیدہ بھی ہم خود نہیں بناتے، ہمیں جو معصومین بتاتے ہیں ہم وہ عقیدہ بناتے ہیں۔ اور اگر کبھی ہمارا عقیدہ کوئی ایسا بن جائے کہ معصوم کے قول کے متصادم ہو تو ہم عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو ہمیں معصومین سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و ائمہ کے تمام اجداد باایمان ہیں اور حسب نسب، بلکہ ہمارا جو عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام سے متعلق نہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، علی کا ماننے والا بن نہیں سکتا جس کا حسب نسب پاک نہ ہو۔ ذرا میرا خراب ہو چکا، جتنے بتانے پیش کروں گا تبرکوں سے سن لیجیے گا، جہاں تک میرا گھر چلتا رہے گا بتانے پیش کروں گا۔ حضرات سب میرے ساتھ ہیں؟ آج مجھے لگتا ہے کہ میرے کو پڑھایا جائے کوئی مسئلہ نہیں، بتانے پیش کروں گا، میں پڑھ سکا پڑھوں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اجداد انبیاء سب کے سب باایمان ہوتے ہیں، ان کا حسب نسب پاک ہوتا ہے، بلکہ سرور کائنات کی حدیث ہے یا علی لا یبغضک، یا علی کوئی آپ سے وہ نہیں رکھے گا سوائے 3 طبقات کے۔ میں حدیث نبوی پیش کر رہا ہوں، میں حدیث کا ذمہ دار ہوں اور یہ تمام کے تمام 6 کتب کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ نابل المبتہ میں مرحوم قندوزی حنفی قندوزی نے لکھا ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء اسلام نے حدیث کو لکھا ہے۔ میں حدیث پوری نہیں پڑھوں گا، آپ حضرات پہنچ چکے ہیں، آپ کی کتاب نے بتا دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، ممبر کے احترام کا تقدس کا رکھتے ہوئے کہ پیغمبر کا فرمان ہے جو بھی پیغمبر کہے ہمارے نزدیک حق ہے اور صدق ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یعنی 3 طبقات آپ کا بغض رکھیں گے، ایک اس کا شجرہ صحیح نہ ہو، اور میں یہاں کی اشارہ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا کہ جس کی ماں کا کردار صحیح نہ ہو، میں کسی کی توہین نہیں کروں، میں حدیث نبوی بیان کر رہا ہوں۔ اور تیسرا جس کا کردار صحیح نہ ہو، اور کردار آپ سمجھ رہے ہیں، ممبر کے احترام میں میرے پیش کر رہا ہوں، جو دشمن نبی میں برائیاں ہوتی ہیں اور یہ 3 برائیاں میں نے بیان کی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے بہت سے اپنے کچھ شیعہ ہیں وہ اس بات کا صحیح نہیں سمجھ پاتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جس کا بھی شجرہ خراب ہوگا وہ علی کا بغض رکھتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، غور سے سنیے گا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس کا شجرہ خراب ہوگا علی کا بغض رکھتا ہوگا۔ پیغمبر نے کہا جو بھی بغض رکھتا ہوگا
اجداد سب کے سب ایمان ہوں گے. تو اب یہاں پہ ایمان ابو طالب علیہ السلام سے متعلق مجھے بحث کو پیش کرنا ہے. سننا ہے میں ایک جملہ کہوں گا, مجھے آپ کے حسن سماعت پہ پورا یقین ہے کہ میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں گا اور مجھے دوبارہ اس جملے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ مجمع رات کے 11:30 بجے سب جا رہا ہے. تو آگے جملہ پیش کرتا ہوں. اس میں بڑی میری محنت ہے اور اردو ادب کا مرکز مانا جاتا ہے پورے پاکستان کا کراچی کو, تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. تو آئیے اگر میں آنا سے پیش کروں جملے کو, ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے. پوری بحث کو پیش کر رہا ہوں. اچھا ایک نظر پتنی ایک بحث ایسے مسلمانوں میں شرائط کر رہی ہے کہ کسی اور سے متعلق یہ بحث نہیں پیش کی جاتی. جو اپنا گھر پہ جا چکے ہوں گے تو ذہن میں ہوگا, اور جو نہیں گئے ہوں گے تو اپنا نصیب فرمائے. جب آپ گھر پہ جائیں گے نا تو وہاں اللہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اور کچھ استعمال کر لو, تو وہاں کو متبر ملیں گے. تو آپ کو یعنی جنت معلّہ جو قبرستان ہے رسول اللہ کے ارشاد جہاں جناب ابو طالب ہیں, جناب یعنی خود جناب صدر کائنات کے جناب خدیجہ ہیں, ان کے بیٹے ہیں, جناب عبدالمطلب ہیں, جناب ہاشم ہیں. اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ نہیں یہاں پہ آپ باتیں نہ پڑھیں یہ اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا, تو ہمیں بھی پتا ہے اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا. ہم سے نہ لڑو, پیغمبر سے لڑو. انہوں نے قبرستان کا نام رکھا جنت معلّہ. حبیب خدا نے نام رکھا جنت معلّہ. جنت بھی نہیں, جنت معلّہ, جیسے کربلا معلّہ. اور اللہ نے کہا وہاں جائے نا تو اگر مطلب کھڑا ہوگا خبر نہ یہاں بھاجا لگانا پڑنا, زیادہ نہ کرنا, آگے کوئی دعا مانگنا. اور 3 الفاظ جو میرے یاد ہیں, یہاں پہ اگر فاتحہ پڑھو گے, دعا مانگو گے, ذریعے زیارت کرو گے تو بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نہ جانے کہ 3 الفاظ انہیں کون دے گا. اور وہاں پہ آپ کو فوراً روکتے ہیں. تو اچھا کہاں سے ہمارے مومنین جذبات تو ہوتے ہی ہیں, تو یہاں کی دعا نہ مانگے تو فوراً کہتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ منہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے, ذریعے زیارت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مان اللہ یہ کافر تھے. کون ہے یہاں جناب ابو طالب؟ کیوں کریں یہ کافر تھے اور کتابوں میں آئے کہ کافر کی زیارت نہیں کر سکتے. بھائی اتنے بہت سے صحابہ جن کے باپ کافر تھے, اتنے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے باپ جو ہیں وہ کافر تھے, لیکن کہیں پہ ضد نہیں ہے. ضد ہے جو جناب ابو طالب سے, اور وہاں پہ مطلب کر رہے ہیں کہ یہاں زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زیارت کرنا جائز ہے, بدعت ہے, حرام ہے, شرک ہے. کیوں کہ یہ کافر تھے. اور کافر میں بہت سی احادیث بھی پیش کی ہیں. کیا پیغمبر اسلام نے ان کو کہا کہ چلو آپ کلمہ پڑھ لیجیے, میں روز قیامت آپ کی شفاعت کر دوں گا. پیغمبر نے کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے رسول خدا نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا, میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ اس دل آزاری نہ ہو جائے کتاب کا نام لوں گا. تو کتاب میں آیا ہماری مسلط کتاب قرآن کی بات کو کہتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا, چچا جان کام نے کہا, چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو جناب ابو طالب نے فوراً کرنے نے کہا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں. ہمارا عقیدہ پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا اجداد معصومین سب کے سب ایمان ہے. تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے, چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے. مجھے تعجب ہے مسلمان ہو گئے, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں
کہیں بات سن لیتے بھائی کان میں بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے نہیں پہنچا پائے مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہونا میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں تعجب ہے مسلمانوں میں سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے تو قدیم میں چیز کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اسے فوراً کہو اپنا عقیدہ دہرا لو میں مانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور میں مانتا تھا کہ علی کے 11 بیٹے بھی امام ہیں
مانتے تھے سارے عقیدے کو دہراؤ تو دہرایا عقیدہ اس کے لیے جاتا ہے جو با ایمان ہو بے ایمان کو آخری وقت میں نہیں کہا جاتا بچوں کی تربیت کر رہے ہیں انہیں مجلسوں میں آنا سکھا رہے ہیں نعرہ لگانا سکھا رہے ہیں ایسا نہیں کہانی میں پیش کر رہا ہوں تو وہاں سردار جمع تھے اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو سردار کہا سردار کائنات نے ہمارا عقیدہ یہی ارشاد ہے اسی لیے کہ ہمارے ہاں رائے چھنے امام نے کہا کہ جو مرنے والا ہو سے کہنا عقیدہ دہرا لے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جب دفناؤ تو دوبارہ عقیدہ دہرا دینا ایک جو میں یہاں پہ کہوں گا اپنی ذاتی کیفیت بتا رہا ہوں یقین مانیے کہ موت کے بعد جو تسلیم مجھے محسوس ہوتی ہے نا وہ تقدیر پہ ہوتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں لامارس پیدا نہیں کیا قبر میں کون کون جائے گا کیسے کیسے جائے گا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کا ماننے والا بنایا قبر میں بھی جائیں گے تو مولا جب بھی دنیا سے کوئی جانے والا ہو اسے فوراً چوتھا کے نام کہلوانا اور جب مر جائے قبر میں دفنا تو تمہارا نام دہرانا ایک واقعہ شاید آپ نے کسی اور سے سنا ہو شاید مجھے سے سنا ہو لیکن سن لیجیے یہاں تک روایات میں ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہوئی تو جناب امیر روتے ہوئے آئے سرور کائنات کے پاس رہے کہ رسول اللہ آج کے امام کا انتقال ہو گیا تو سرور کائنات کا شیخ رسول اللہ نے لکھا کہ علی مت کہیے کہ آپ کے ماں کا انتقال ہوا بلکہ کہیے کہ رسول اللہ آپ کے ماں کا انتقال ہو گیا امی پاک امی وہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی جن کی محبت انہوں نے مجھے دی جس نے مجھے بڑی محبت سے پالا پیغمبر آئے اپنی ابا اتاری اور کہا کہ میری ابا کا کفن دینا میری چچی کو اپنی ابا اٹھائی جنازہ کو پڑھایا قبر مطہر میں اترے جنت البقیع میں قبر جناب فاطمہ بنت اسد کی جناب ام الغنیم کے ساتھ جناب صفیہ کے ساتھ یہ بیویاں ساتھ ساتھ ہیں تو جناب سرور کائنات میں کہتا ہوں سلام اس بیوی پہ جن کو قبر میں دینے والے علی مرتضیٰ تھے قبر میں دینے والے رسول خدا تھے رسول خدا نے کہا جانے رک جائیے پہلے قبر سے بات کر لو رسول خدا نے اپنے ہاتھ سے پوری قبر کو ملنا شروع کیا اور زمین پہ دیواروں پہ ہاتھ لگا کہا خبردار میری چچی کو اذیت نہ ہو اگر میری چچی نے کوئی شکوہ کیا میں حساب لوں گا اپنے ہاتھوں سے چچی کو لیا قبر میں رکھا قبر سے باہر آیا جملہ میں پیش کر رہا ہوں اب شیعہ سنی علماء نے لکھا پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر کو بند کیا اور سرحانے بیٹھ گئے سرحانے رسول اسلام موجود ہیں اور پائیں گے جناب علی مرتضیٰ ایک مرتبہ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے ایک مرتبہ روتے روتے رک کر سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ رکے اور فوراً کہا ابنوں کے جج جانا آپ کا بیٹا نعرہ آئے گا یہ بات سننے کے بعد تو رسول خدا نے شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ رسول خدا ابنوں کے رسول خدا نے فرمایا کہ جج جانا آپ کا بیٹا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ کا فرشتے آئے بڑی تعظیم سے میری جج سے پوچھا من ربوں کے آپ کا رب کون ہے جج نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ ربی اللہ میرا رب ہے انہوں نے کہا من رسول کے آپ کا من نبیوں کے آپ کا نبی کون ہے جج نے میری طرف اشارہ کیا محمد نبی محمد میرے نبی ہے ایک مرتبہ فرشتوں نے پوچھا من اماموں کے آپ کا امام کون ہے جج نے میری طرف دیکھا میں نے فوراً کہا ابنوں کے جیسے فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے تو جج نے میری طرف دیکھا میں نے فوراً کہا جج جان کہتی ہے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے تو مسلمانوں وہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ولادت کے لیے کعبے میں گئی ہو
اللہ کے نام میں یہ پوری پوری کائنات امیر المومنین کی ولایت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. اور نبوی نے اہل سنت کے بہت بڑے مؤلف ہیں فرمایا، نبوی نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ وِلَایَةِ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقْتُ النَّارَ. اگر سارے لوگ، اللہ فرماتا اگر سارے لوگ علی کی ولایت پہ اجماع کر لیتے، علی کی ولایت کو مان لیتے تو میں جہنم خرچ نہ کرتا. تو پتہ چلا جہنم کو بنایا ہی منکران ولایت ہے. ذہنوں میں کبھی حق کی کدورت ہی نہ ہوتی. کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ میں لمبا نہیں ہوگا، میرا ساتھ مقدر ہے، مقادر پیش کر رہا ہوں. جناب ابو طالب سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. اب جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ خود ہماری تفاسیر میں نصیر صافی میں چند امام سے روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت کرنے میں آئیں گے تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ جمع ہوں گے، وہ سب کی شفاعت کر دیں گے لیکن ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. جناب ابو طالب کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا اس پہ لکھا تھا آمنت باللہ ربا، میں اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوں، اپنے بھتیجے محمد کی رسالت کا قائل ہوں، وہ اپنی علی ولی اور اپنے بیٹے علی کی ولایت کا قائل ہوں. یہ ان کی انگوٹھی کا نقش تھا. اللہ کے نام میں دو مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. محرم کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر یتیم پروری کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں یتیموں پہ ظلم نہ کرنا. پیغمبر نے فرمایا ہے جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے مال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یتیموں سے محبت کرنا، کبھی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرنا. ایک کہا حدیث ہے کیونکہ پیغمبر نے خود یتیمی کہا تھی. پیغمبر نے فرمایا کافر الیتیم کہا جنہ معیت جنہ، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے کہ انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا، صحیح بخاری میں ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے کہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. عام یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ دلیلوں میں سے جو دلیل دی ہے جناب ابو طالب ہمارے علماء نے دلیل یہ دی ہے کہ جب جناب صدر کائنات کا رشتہ آیا جناب خدیجہ کی طرف سے، اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے، مرد رشتہ بھیجے خاتون کے احترام کے لیے،
لیکن تاریخ میں تمام مؤلفین نے، مصنفین نے، مورخین نے جو لکھا، شیعہ سنی نے بھی، حتیٰ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، غیر مسلم، سب نے لکھا کہ جناب خدیجہ نے سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ سرور کائنات کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ مرد رشتہ بھیجے، لیکن ان کے لیے رشتہ جناب خدیجہ کا ہے. اور میں بہت سوچتا تھا جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا. تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب آپ پیش کر رہا ہوں دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے کہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا جناب سرور کائنات کے لیے. اور سب نے لکھا، اتفاق ہے کہ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا سرور کائنات کے لیے. تو میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ کیونکہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، بہت دولت مند تھی، تو اگر رسول خدا رشتہ بھیج دیتے تو تمام کے تمام بد عقیدہ ملا یہ کہتے کہ محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا. تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا، محمد نے رشتہ بھیج کے دولت نہیں دیکھی تھی. ہم نے پیغمبر کو پہچانا جب میں قرآن آیا تھا، رسالت ہوا تھا، میں نے پہچان کے دولت محمد پہ قربان کی. رشتہ آیا جناب خدیجہ کا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فوراً رشتہ آنے پہ کہا حضرت نفیسہ خاتون سے کہ میرے بھتیجے محمد سے مستقیماً بات کرو، ڈائریکٹ بات کرو. جیسے ہی حضرت نفیسہ خاتون آئی جناب رسول اللہ کے پاس، کہا کہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے رشتہ بھیجا، کہ میرے چچا سے بات کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو، کہ پہلے ان کے پاس جا چکی ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے مشورہ کر لینے دو. یہ پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں، صرف بڑوں کا نہیں، جناب ابو طالب کا. چچا اور پیچھے، لیکن ابو طالب اور ہیں. تو کہا کہ مجھے مشورہ کر لینے دو، میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا مجھے رشتہ قبول ہے یا نہیں ہے. فوراً گئے جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے پاس. کا چچا جان، آپ کو معلوم ہے نا کہ خدیجہ کا رشتہ آیا ہے. کہاں خدیجہ؟ کہ چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہ بھتیجے خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے 4 نسلوں میں مل جاتا ہے، اور انبیاء کی ازواج کو جیسا ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہیں. پاک کاملہ بھی ہے، حسن نسب بھی پاک ہے. حسن نسب بھی پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے، پردہ ہے. کہ بھتیجے اس سے بہتر آپ کو رشتہ نہیں مل پائے گا. نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے کہا اس سے بہتر رشتہ نہیں مل پائے گا. پیغمبر کو اس کے بعد اتنی شادیاں ہوئے، کیسا رشتہ. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ کو اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، رشتہ قبول کر لیجیے. تو جناب سرور کائنات نے فوراً نفیسہ خاتون سے کہا ہمیں رشتہ قبول ہے. پوری زندگی سرور کائنات صرف 2 چیزیں لینے گئے ہیں. اس جملے کو پورے اپنے پورے جگہ کے ساتھ رشتہ ہوگا. اللہ نے انبیاء کو بھی جب بلایا نا کتابیں دینے کے لیے، جناب موسیٰ نے کہا موسیٰ میں نے تورات بھیجنی ہے، کوہ طور پہ آ جاؤ. جناب عیسیٰ سے کہا جبل سعید پہ آ جاؤ، انجیل نازل ہونے والی ہے. اللہ نے کتابیں بھی دی، انبیاء کو صحیفے بھی دیے. تو خود بلایا جہاں پہ اللہ نے بلایا تھا وہاں کتابیں نازل کی، لیکن اللہ نے پیغمبر کو قرآن کے لیے بلایا نہیں. جہاں جہاں پیغمبر گئے، جہاں جہاں پیغمبر جاتے تھے وہاں وہاں قرآن آتا تھا. مگر میں پہنچا پایا نہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں آ جائیں. پیغمبر غار حرا میں گئے، اللہ نے وہاں قرآن بھیج دیا. گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا. جناب خدیجہ کے گھر میں وہاں قرآن بھیج دیا. جناب ابو طالب کے گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا. جنگ میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا. صلح میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا. مسجد میں تھے وہاں قرآن بھیج دیا. عرش پہ گئے وہاں قرآن بھیجا. کسی
صرف جناب خدیجہ کی شادی مکے میں ہوئی ہے، باقی تمام ازواج مدینے میں۔ ازواج آئی ہیں، پیغمبر بہانے نہیں گئے، کہیں جا سکا، پیغمبر گھروں پہ نہیں گئے، باپ اپنی بیٹیوں کو پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، لیکن وہ یعنی اللہ قرآن بھی پیغمبر کو بھیج رہا، لیکن وہ چیزیں لیتے خود پیغمبر میں جناب خدیجہ کو جب بہانے گئے تو خود ان کے گھر گئے، اور جب علی کو لینے گئے تو خود ہی گھر لے گئے۔ دو ہستیوں کو خود پیغمبر لینے کے لیے گئے ہیں، تو ایک مرتبہ کہا رشتہ میں قبول ہے اور ہم خود آپ کے لیے آئیں گے، تو صدر کائنات کا چچا جان میرا آپ پڑھیے گا، سارا میں نہیں پہنچا اور مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے حضرت امام محمد نبی علیہ السلام۔ ان کا عقد ہے مامون الرشید کی بیٹی سے، بہن ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی شادی ہو گئی میری بیٹی سے، اور سارا دربار اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے بھر گیا، تمام بنی عباس آ گئے اعتراض کرنے لگے، 9 برس کا بچہ اور شہزادی کی تم شادی اس سے کر رہے ہو، کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ خاص انسان ہے، اب اسی سے ہوگا۔ اب مجھے بحث نہیں معمول کے کردار سے آج لینا پڑتا ہے، تو میں کچھ تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ شادی اس لیے ہوگی بچے سے، سارے کا سارا بغداد جمع ہو گیا، اور ایک مرتبہ معمول نے سوال کیا امام محمد علیہ السلام سے کہ آپ کا کون پڑھے گا؟ اتنے علماء کھڑے ہیں، ان میں سے انتخاب کر لیجیے، اگر بات پہنچ جائے ان میں سے آپ جس کا انتخاب کریں گے وہ آپ کا پڑھ دے گا، اور اگر کہیں تو میں آپ کا پڑھ دیتا ہوں، میں نے کہا خبردار، میرے بابا یہاں موجود ہوتے تو میرے بابا وہ پڑھتے، لیکن کیونکہ میرے بابا جیسا کوئی اور نہیں ہے اس لیے میں اپنا آپ خود پڑھوں گا، اپنا آپ میں خود پڑھوں گا۔ اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا بننا، ارے رسالت جس سے آگ پڑھوائے، آپ میرا پڑھیں گے، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کا ٹھیک ہے نکاح آپ کو ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت جب شادی کے لیے آ جاتے ہیں تو میں تو جاتے رہتا ہوں، تو اہمیت اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے، نکاح پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ کا سرور کائنات جنہیں اہمیت دے کے بلایا انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ سب نے لکھا جناب ابو طالب نے ہر لڑکا احمد رکھا تھا، ابا بابا پہن رکھی تھی، پٹکا باندھ رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے، وجیح تھے، سفید ریش تھے۔ ایک مرتبہ آئے سرور کائنات کا جناب میرے ساتھ تشریف رکھیے، میرا آپ پڑھیں گے۔ جناب ابو طالب نے شروع کیا، کہا کہ میں پہلے خطبہ دوں گا، جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، خطبہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ بھئی ابھی قرآن نزول شروع نہیں ہوا، پیغمبر 25 برس کے ہیں، 15 سال باقی ہے نزول قرآن میں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن کا پہلا سورہ فاتحہ ہوگا، الحمد سے شروع ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے ویسے الحمدللہ پڑھ دی تھی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا، مجھے بتایا جاتا ہے کہ دور دور تک کوئی دہلی کوچہ خالی نہیں ہوتا کہ حضرات نے مجھے محبت دی کہ جس عقیدت و محبت سے میرے مطالعے کو سنا، جس عقیدت سے مدارس میں آتے رہے، جناب سے قبول فرمائے۔
دانش ہیں وہ ملتا مجھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر جگہ فالو کرتے رہتے ہیں، جو مجھے جیسا پڑھ دیتے ہیں ہم فوراً آپ پڑھ کر سن لیتے ہیں، تو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنے میں کہ جو پہلے سال میں جاتے سن چکا ہو اگر موضوع کا بھی کیا ہے کہیں سے مطلب پیش کروں تو پھر بھی محبت اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ اللہ کے نام جناب صدر کائنات 25 برس کے ہیں، ایک مرتبہ 40 برس کے ہوئے، اعلان رسالت کیا، 40 برس کسی نے اعلان رسالت کیا، رسول بنے نہیں، اس سے پہلے آ جائے 30 برس کے ہیں، تو ایک مرتبہ جب جناب صدر کائنات کی ولادت ہوئی تھی نا، تو ایک جملہ علامہ امین الودیع نے لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی جناب ابو طالب کے پاس، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جیسا آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں پیدا ہوا ہے، اتنا خوبصورت، تمام آلائشوں سے پاک، ایسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں پیدا ہوا، تمام آلائشوں سے پاک، بالکل پاک و پاکیزہ، ناف بریدہ، کوئی جسم میں خون نہیں، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور تسبیح کرنے لگا، زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جو تمام آلائشوں سے پاک ہو۔ جناب ابو طالب مسکرائے، کہا فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے بچے کی بشارت دیتا ہوں، میں ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، 30 برس بعد آپ کے ہمیں ایسے ہی بچے کی آمد ہوگی، اس میں یہ تمام صفات ہوگی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا نبوت، سوائے نبوت کے، بھئی جو نبوت اور امامت میں فرق جانتا ہو، خالق عطا کرنے والا، ابو طالب پہچاننے والا، اور جو نہ پہچانے وہ شیطان۔ اللہ نے نبی مرتبہ کہا ہے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، اللہ نے کہا 30 برس کے ہیں جناب صدر کائنات کہ جناب امیر علیہ السلام کی آمد ہوئی، کہ جناب ابو طالب نے دوبارہ آغوش میں لیا، فرق نہیں ہے تفصیل میں جاؤں میں 15 سے 20 منٹ روز پر مسائل پہ آ جاؤں گا، چلے گا نا میرے ساتھ، اگر کہتے تو میں یہ ختم کر دیتا ہوں، تاجر اللہ میرے ساتھ چلے گا۔ 40 برس کے میں میرے ساتھ اعلان رسالت کر دیا، اور ابھی دعوت نزول الشرع ہوئی ہے، اور وہاں دعوت نزول الشرع کے صدر کائنات نے جناب ابو طالب سے کہتے جا خاندان والوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، مجھے پیغام پہنچانا ہے، اب بھتیجے آج دعوت ہو جائے گی۔ جناب ابو طالب نے فوراً ایک بیٹے کو آواز دی، مورخین نے نام علی بتایا ہے، اور جناب ابو طالب نے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہہ کے بتایا کہ آج تک ساری دنیا علی نہیں رہتی، یا علی ہی کہتی ہے، سارے قبیلے کو سارے خاندان کو دعوت دے دی، دعوت نزول الشرع ہے، جناب امیر نے سب کو دعوت دی، میرے بابا نے سب کو کھانے کو بلایا، کل اتنے بجے پہنچ جائے، سب کے سب پہنچ گئے، سارا خاندان آ گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایسے بات موجود تھے، تو ایک مرتبہ سب نے لکھا کہ ابو لہب جیسے آیا تو آنے کے بعد ابو طالب ہم نے ہماری توہین کی ہے، ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد انہیں سارا قبیلہ بلا دیا، ہم میں سے ایک آدمی پورا پورا گھوڑا کھانے والا، ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد اپنے سارے قبیلے کو بلا دیا، تو جناب ابو طالب نے مرتبہ لہب کو دیا، ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا، کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، ہاتھ مس ہو گیا، اب سمجھ میں آیا جب ہم زیارت کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں مس کر لیا، بس پھر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، اور جتنی طاقت تھی نا اس سے زیادہ انہوں نے کھایا، لکھا کہ یہ کون رستے ہیں، حتی تبری نے لکھا کہ جتنا لوگ کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا، پھر بھی بات بات دیکھ رہے ہیں ران ختم نہیں ہو، ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا، جیسے جناب صدر کائنات کھڑے ہوئے نا کچھ کہنے کے لیے، ابو لہب کھڑا ہوا، کہا چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، سب چلو، ایک مرتبہ سارا قبیلہ اٹھ کے چلے گئے، جناب ابو طالب آئے دیکھا صدر کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا جناب کچھ بات نہیں، کہا مجھے کھل کے بتائیے، کہا میں بات کرنا چاہتا تھا، ابو لہب نے سارے قبیلے کو اٹھا دیا، میں بات نہیں کر سکا، تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو دوبارہ دعوت کر دیتے ہیں، کہا چلے جانے ایک مرتبہ پھر سب کو بلا لیجیے،
جناب ابو طالب نے دوبارہ سب کو دعوت دی کہ یا علی، سب کو پھر بلا لیجیے. جناب علی نے سب کو دعوت دی، سب اکیلے پھر آ گئے. پھر اسی طرح سے سب نے کھانا کھایا. وہی دوبارہ ادھر کھڑا ہوا، کہا کہ سب چلو کھانا کھا چکے. پھر جناب ابو طالب نے بھتیجے کیا بات؟ کہا چچا جان جب بھی بولنے لگتا ہوں یہ بول، ابو لہب بیچ میں کھڑا ہوتا سب کو باہر لے جاتا ہے. کہا ٹھیک، دوبارہ احترام کرتے ہیں. اب تیسرے دن جناب ابو طالب نے دوبارہ دعوت کا احترام کیا. تیسری مرتبہ دعوت کا احترام ہوا. کہا لیکن آج میں دروازے میں کھڑا نہیں ہوگا. آپ سمجھ میں آیا یہ بانیان کا دروازے پہ کھڑا ہونا کس کی سنت ہے؟ جناب ابو طالب دعوت دے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. تیسرے دن کا بھتیجے آج میں اندر بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں کون جاتا ہے. آپ کا کلام سنتا ہے. ایک مرتبہ سرور کائنات کھڑے ہوئے. دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا جو جناب ابو طالب سے بہت چھوٹا تھا. جیسے کھڑا ہوا جناب ابو طالب نے پڑھ کے گردان میں ہاتھ ڈالا. گردان میں ہاتھ ڈالا. کہا ابو لہب جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے کسی کو جانے کی اجازت دے. ابو لہب نے ہمت کہا جناب ابو طالب نے گردان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا. میں نے بہت سوچا کہ اس بڑھاپے میں طاقت کہاں سے آئی. پھر میری نظروں میں خیبر کا نام آیا. لیکن جیسے میں بات کو مکمل کر دوں تو جناب ابو طالب نے گردان میں ہاتھ ڈالا بٹھا دیا. اور میں سوچا کرتا تھا اس بڑھاپے میں اتنی طاقت کہ ابو طالب جیسے کہ گردان میں ہاتھ ڈالے بٹھا دے تو مجھے سمجھ میں آیا یہ فاتح خیبر کے باپ ہے. ایک مرتبہ کا سب بیٹھ جاؤ جب تک کہ میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے. تو ایک مرتبہ جناب رسالت کام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کو ہم مان لیں تو پھر آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا رسول ہوں. اس کے بعد جناب سرور کائنات نے جملہ کہا تاریخ طبری میں موجود ہے. آپ نے کہا جو بھی میرے اس مشن میں، میرے اس مقصد میں، میرے اس دین میں میرا ساتھ دے گا، میری نصرت کرے گا، جو بھی میرا ساتھ دے گا، میری نصرت کرے گا، میرے ساتھ چلے گا، فَهُوَ أَخِي وَمَسِيحِي وَخَلِيفَتِي. وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا. اب ایک مرتبہ ابو لہب دوبارہ کھڑا ہوا کہ ابو طالب اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. نہیں پہنچا سکا. ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، لیکن ایک بات سمجھ گیا تھا دعوت ذوالشیرہ میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا. کرتے تھے اے ابو طالب آج سے بیٹے کے لیے اطاعت شروع کر دو. بھائی بھائی سے زیادہ بھائی کو کوئی نہیں جانتا. ابو لہب سمجھ رہا تھا یہ بھتیجے کے دین میں ہے. کہا تک اس نے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کے لیے اطاعت کرو. ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا، سب اٹھ کے چلے گئے. صرف اور صرف ایک بچہ کھڑا کہتا رہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. میں دیکھنے میں کم سن ہوں، میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں دیکھنے میں کمزور نظر آتی ہے، میں بہت پتلا دبلا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. مستشرقین نے یہی لکھا I will break down the bones of your enemies. ایک بچے نے کھڑے ہونے کا نام علی تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. نہ جانے کیسی تربیت کی ہے جناب ابو طالب نے. اگر گرامی پر جناب علی نے کہا تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. سب کے سب چلے گئے. جناب ابو طالب جناب علی کے ساتھ بیٹھے. اب جناب سرور کائنات گھر سے باہر نکلنے لگے، تبلیغ کرنے لگے، ہر جگہ بات پھیلنے لگی محمد نے اعلان کر دیا وہ رسول ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے سازشی آدمی
سفیان. تو اس نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, میں نے منصوبہ سوچ لیا. اس نے 3 سازشیں کی. کہتے اس نے سب کو تیار کیا, کہا کہ یہ شاعر ہے. اس زمانے میں شاعر نشے میں رہتے تھے, اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا, تو لوگوں نے مردوں نے فوراً کو سیریس لینا بند کر دیا کہ یہ شاعر ہے, قرآن سنانے مت سننا. ویسے بہت سنوں کی عادت ہوتی تھی کہ زبردستی سنا رہے میرا. تو ایک مرتبہ اس نے اس سفیان نے سازش کی کہ سب میں مشہور کر دو یہ شاعر ہے. مردوں نے سننا بند کر دیا. اب خواتین کو قرآن نہ سن لے تو کیا کہا جائے, کبھی یہ جادوگر ہے. خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی ہیں, ایسا نہ ہو کہ قتل ظاہر ہو جائے, تو کبھی یہ جادوگر ہے. اب خواتین بھی دور ہو گئی کہ کوئی کلام نہیں سننا, ہدایت کا پیغام نہیں لینا. کبھی بچوں کو کیسے روکا جائے, کہ بچوں کے لیے میرے پاس ہے منصوبہ. بچوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ مجنون ہے, دیوانے ہیں. بچے جو غیر مہذب ہوتے ہیں وہ دیوانوں کو پتھر مارنے لگتے ہیں. بچے ہاتھوں میں پتھر لیتے, ممبر کو پتھر مارتے رہتے. اب سمجھ میں آیا سازشیں کسی بھی حق کے خلاف 3 طرح کی ہوتی ہیں. حق کے خلاف سازشیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. 3 طرح کی سازشیں حق کے خلاف ہوتی ہیں. 3 طبقات ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں. تینوں کو دور رکھنے کے لیے سازشیں کی. تو آج بھی سفیان کی باقی ہے. عزاداری کے خلاف بھی 3 طرح کی سازشیں ہیں. مردوں سے کہا عزاداری میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائیں گے. خواتین سے کہا بھئی عزاداری میں نہ جانا, شام غریبہ میں بے حرمتی ہوتی ہے. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, یہ دیگوں میں ذبح کر کے ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ہار گئے سازشیں کر کے, عزاداری نہیں روک رہی, اور پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ جتنے بھی ابو سفیان کی نسل والے ہیں سازش کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نام ایک دن پیغمبر اسلام کھڑا ہے تو دیکھا پورے جسم کے نشان جناب سنیں جہاں آپ اشارہ کرتے ہیں کہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو جناب سرور کائنات کھڑا, جناب ابو طالب نے دیکھا پورے جسم پہ لباس پہ نشان, اور بھتیجے کی حالت بنا رکھی ہے کہ چچا جان کی ابو سفیان نے بچوں کو سکھایا میں مجنون ہوں, اور وہ بچے مجھے پتھر مارتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیں, اور رسول خدا چل پڑے. یہ نہیں کہ چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا, 40 برس کا ہو گیا ہوں, اعلان رسالت کر چکا ہوں. جناب ابو طالب نے بازو پکڑا کہ میرے ساتھ چلیے, پیغمبر فوراً چل پڑے. اب سمجھ میں آیا بغیر چونو چلا جس کے ساتھ رسالت چل پڑے. وہ چاہتے تھے تو جناب سرور کائنات کو لے کے جناب وہ چاہتے آئے تو وہاں پہ سنادید عرب قریش کے سردار تمام سنادید عرب بیٹھے تھے. ابو سفیان کا مہمان خانہ تھا, دروازے کھلے ہوئے تھے. جناب ابو طالب پھر بھی دروازے کھلے تھے, اندر نہیں گئے. دروازے پہ بہت زور زور سے دستک کی. سب نے دیکھا کہ ابو طالب آئے ہیں, سب اٹھے باہر آ گئے. سب سے آگے ابو سفیان کا ابو طالب کیا بات ہے, کہا کہ ابو سفیان قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے, ان بچوں کو پتھر مارنے سے روکو. ایک مرتبہ ابو سفیان نے لکھا جناب رسالت میں آپ کو, اور پھر جناب ابو طالب سے کہا اے ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کا رہنے دو. ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا کہ ابو سفیان پھر سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ابھی سب کو معرفت نہیں تھی کہ یہ بچہ حیدر کرار ہے. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا یہ تو بچہ دیکھی جائے. جناب سرور کائنات کو فوراً جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے واپس چلیے, گھر لے کے آ گئے. جیسے گھر پہنچے جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی,
میں دم نہیں ہے، گلے میں دم کوئی طاقت نہیں رہی، اس سے جناب ابو طالب پڑھوا رہے ہیں. اب جانے کہ ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا، اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آ کے آواز دی کہ یا علی، جناب امیران کہا کہ کل جب میرا بھتیجا گھر سے باہر جائے تو آپ ساتھ جائیے ہو. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کیا بیٹا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب وہ پتھر مارے تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. کہ بابا جان جو پتھر چلے گا میں سینے پہ لوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھے گا میں سر پھوڑ دوں گا. ایک مرتبہ سبحان اداس ہوئی، جناب سرور کائنات اٹھے چلے، جیسے چلنے لگے باپ بیٹا کی آنکھوں میں بات ہو گئی. جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا، جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا، اشارہ کیا، جناب سرور کائنات چلے پیچھے جناب علی. قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ نمبر 91، اس کا نام ہے سورہ شمس. آیات پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. شمس رسالت گھر سے چلے، قمر امامت نے طواف شروع کیا. شمس رسالت چلے، قمر امامت ساتھ ساتھ. اب سمجھ میں آیا؟ اگر اسلام کے شمس رسول خدا تو قمر علی مرتضیٰ ہے، اور کربلا کے شمس حسین ہے، قمر عباس ہے. 4 سے 5 منٹ کی 10 منٹ کی زحمتوں کو زیادہ نہیں. تو جناب رسالت آپ چلے، جناب علی ساتھ ساتھ. اب جناب رسالت آپ آگے پیچھے جناب علی. اب سارے کے سارے قریش کے بچوں کو دوبارہ ابو سفیان نے آواز دی، بچوں تیار ہو جاؤ، محمد آ رہے ہیں. سارے بچوں نے ہاتھوں میں پتھر کیے. ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگایا، بچوں جناب علی سامنے آئے. بھائی 10 برس کے جناب علی ہے یا 11 برس کے. ایک مرتبہ سامنے آئے، جیسے پتھر جناب مولانا نے سینے پہ لیا. پتھر مارنے والا بچہ جیسے آگے بڑھا، مولانا نے آگے بڑھ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، بچے کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارا. دوسرا بچے میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، نابالغ بچے نہیں تھے، سارے بالغ تھے. دوسرا بچہ آ گیا، مولانا نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ توڑا. تیسرے نے لات ماری، مولانا نے اس کی لات توڑی. کسی کا سر کھانا، سارے روتے ہوئے اپنے اپنے گھر گئے. اب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. میرے جملوں کو سننے کسی بھی مکمل کر دوں گا. میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، میں صاحب آ رہا ہوں. چلیے نا. اور مکے کے باہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. ایک ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کہ مجھے علی نے مارا. دوسری ماں نے پوچھا اپنے بیٹے سے، بیٹا کیا بات ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا کہاں؟ سارے بچے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، علی نے مارا، علی نے مارا. اب سمجھ میں آیا کہ عرب کے مشرک بچوں کو، کافروں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت ہے. چلیں بالکل میرے ساتھ چلیں. تو ایک مرتبہ جناب امیر نے سارے کے سارے گھروں کے اندر ایک ہی بات ہو رہی ہے، علی علی ہو رہا تھا. سب کے سب بڑے لوگوں نے اپنے بچوں کو لیا کہ ہمارے ساتھ چلو. یا میں یوں کہوں کہ عرب کے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے ابو سفیان کے پاس آئے، اور سردار تھا کہا کہ ابو سفیان، ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو سفیان کا اتنے بچے، پورا مکہ بچوں سے بھرا ہوا، اور ایک بچہ سب کو مارا. تجھے نہیں پتا. ایک بچے نے کہا جب وہ بچہ سامنے آتا ہے نا، آنکھیں ایسی ہیں
وہ بچہ نہیں شیر ہے. ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو میں دیکھتا ہوں بچہ کیسا ہے. ایک مرتبہ سارے قریش کے بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ رہے تھے اور ان کے ماں باپ ابو سفیان کے پیچھے چھپ رہے تھے. ابو سفیان نے ایک مرتبہ دروازے میں دستک دی. دروازہ کسی نے بڑے خرامہ انداز سے کھولا. لگتا ہے بڑا ہی کوئی مطمئن انسان ہے جسے کوئی خوف نہیں کوئی حذر نہیں. لگتا ہے کسی اسد اللہ غالب کا باپ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. سارے کے سارے قریش کے لوگ کھڑے تھے. ابو سفیان سب سے آگے. کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب مسکرا. کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے. ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. آپ سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کی بصیرت کا مزاج. ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. اب ابو سفیان سب کو واپس لے گیا. کہا سارے منصوبے فیل ہو گئے. اتنے بڑے بڑے سازشی لوگ, اتنا بڑا سازشی ابو سفیان, سارے منصوبے فیل ہو گئے. کیا کس نے منصوبوں کو فیل کیا؟ تھا ایک ابو طالب جو سارے کفر و کفار و نفاق کے یقینی الفاظ ہیں. جو سارے منصوبوں کو فیل کرتے اسے ابو طالب کہتے ہیں. میرے سارے جتنے میرے سینے میں طاقت تھی میں نے پیش کر دیا. علی دانے کے ڈاکٹر جناب ابو طالب نے سارے منصوبوں کو فیل کر دیا. اور ایک مرتبہ جناب سرور کائنات سے آپ کھل کے تبلیغ کیجیے, میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے. اور ایک مرتبہ خدا کی قسم سے میں سے پڑھ رہا ہوں, شیعہ العلماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے اپنے قبیلے کے کچھ نوجوانوں کو لے کر سب میرے ساتھ چلو, تلواریں اپنی ہواؤں میں چھپا دو, جیسا کہوں گا ویسا کرنا. جہاں سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے تھے, سرور کائنات کو گھر میں پہنچنے میں داخل ہوئے. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ سب جوانوں کو اشارہ کیا, سب نے تلواریں کھینچی. کہ ابو سفیان یہ سب میرے اشاروں پہ آئے, میں سب کو آج وارننگ دے رہا ہوں. جناب ابو طالب نے ابو سفیان سے سارے کے سارے قریش کے سرداروں کے سامنے کہا کہ میں سب کو آج تحریر کر رہا ہوں, وارننگ دے رہا ہوں. اگر میرا بھتیجا محمد گھر نہ آئے تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا, میں سب کے سب کٹوا دوں گا. یاد رکھنا مجھے اپنی جان سے زیادہ محمد عزیز ہے. تم میں کوئی نہیں بچے گا, کیا تم میں کوئی نہیں بچے گا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات گھر پہنچے. کہا کہ جناب میں محفوظ ہوں. کیا بھتیجے آپ نے کہہ دیا اس لیے میں مطمئن ہوں. سب جوانوں کو اشارہ کیا واپس چلو. اب ایک مرتبہ ابو سفیان نے سمجھ لیا ابو طالب سے لڑنا آسان نہیں. اگر لوگ ہے کہا کہ محمد کی محبت میں ہم سب کو مان سکتے ہیں. توجہ, ایک مرتبہ جناب حمزہ کہیں سے شیر کا شکار کر کے آ رہے تھے. جیسے گھر پہنچے دیکھا پیغمبر کی پیشانی سے خون بہ رہا. کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں. کہنے مجھے بتائیے. کہا کہ یہ ابو جہل نے میری پیشانی پہ پتھر مارا جب میں طواف کر رہا تھا, اسی حالت میں شیر کو زمین پہ پھینکا. جناب حمزہ گئے اور اپنی کمان اتاری, ابو جہل کے سینے پہ ماری, ساری پسلیاں توڑ دی. اس کی پیشانی پہ ایک مرتبہ ایسا ہاتھ رسید کیا کہ پیشانی پھٹ کر گھر آئے. کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا, پیشانی کو خون سے میں نے آلودہ کر دیا اور ساری پسلیاں توڑ دی. تو سارے کے سارے مسلمانوں نے دینیات میں لکھا ہے, چوتھی کلاس کی دینیات کی کتاب میں ہے آپ کی. پاکستان کی دینیات میں نے نہیں لکھے, دینیات کی کتاب میں لکھا ہے حضرت حمزہ کا ایمان لانا. تو کہا جناب رسول خدا نے یہ دینیات کی کتاب سے پڑھا, اپنے پاس سے نہیں. کہ جدان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے جناب حمزہ سے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو پھر میرا دین قبول کر لیجئے. وہیں سے جناب حمزہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہوتا ہوں. جناب حمزہ نے پڑھ کے یہ نہیں کہا آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی, آپ کو میری مدد نہیں چاہیے. وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے مدد کر رہا
فائز ہے. بس آپ نے مجھ سے اتنا پڑھوا دیا, پہلے مجھے بالکل طاقت نہیں تھی کہ میں 1.5 گھنٹہ پڑھ پاتا, 1.5 گھنٹہ پڑھ پاتا, کیونکہ مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے. آج مجھے اعلان کربلا کی صبح سالات مسائل کو پیش کرنا ہے. مجھے پتہ ہے آپ حضرت عباس کے مسائل پہ بہت روز کرتے ہیں, لیکن جب آپ گریہ کیجیے گا تو اس نے جناب سیدہ کو پرسن نہ کیجیے گا, آپ جناب ام البنین کو ضرور فرصت دیجیے گا کہ جس ماں نے جناب عباس کو پالا ہے, بچپنے سے کہا میرے لگتے جگر کبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کرے. تو جناب عباس نے کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں, لیکن وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں اور آپ میرے بیٹے ہیں. میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں. بیٹا آپ کنیز کے بیٹے ہیں. جبکہ جناب ام البنین بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, لیکن جب بھی دیکھتی جناب سیدہ کو تو فرماتی میں ان کی کنیز ہوں. جناب ام البنین نے جب سنا نا منبر رسالت سے اعلان ہو رہا تھا, بشیر بن نذر اعلان کر رہا تھا, الا یا اہل حضرت لا مقام لکم یہاں قتل الحسین و کربلا. تو راوی کہتا ہے جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا, سفید موتیا اترا ہے. گھر میں 7 برس کا پوتا پاس تھا, نام فضل ہے. جناب ام البنین نے بس اتنا سنا کہ کوئی حسین مارا گیا, فوراً پوتے سے کہا بیٹا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چلو. بیوی نے سر پہ برقع رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, مسجد نبوی میں آئی, سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا ہے؟ بشیر نے کہا بیوی نواسہ رسول حسین مارا ہے, علی کا لال حسین مارا ہے, زہرا کے دل کا چین. جناب ام البنین نے جب یہ جملے سنے تو فوراً پلٹ کے کہا بشیر میں کیسے مانوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں کی, آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارا گیا, بعد میں حسین مارا گیا. جناب ام البنین نے پلٹ کے کہا, ابھی تک بیوی کے آنسو بہ رہے ہیں لیکن بیوی بلند آواز سے نہیں رو رہی. تو ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مانوں, علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. بشیر نے کہا نہیں بیوی, جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا. بیوی جب گرز لگا نا عباس کے سر میں تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا. اب تک جناب ام البنین صبر کر رہے ہیں, اب جناب ام البنین سرحا لے گیا. بیوی نے بلند آواز سے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتا کہ عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. اب بشیر کو سمجھ میں آیا میں کیسے مخاطب ہوں. جانتے کیا کہا بشیر نے, کہا بیوی مجھے معاف کر دیجئے, لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو
بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا بشیر جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے سوچ رہی تھی اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا یا اس کا سینہ پہلے لگا سن میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا میں کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھوں. ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہو جناب عباس نے مولا حسین سے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں. مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار بھیا میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا میری فوج کو کون سنبھالے گا. اتنے میں جناب حبیب کا لاشا جب بوڑھے اصحاب کے لاشیں دیکھے نا جناب عباس نے غیرت مند سے کہا مولا یہ بھوکے پیاسے اصحاب ان سے لڑا نہیں جائے گا مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے ان سب کو میں دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں رکے میں دیکھیے گا. جب ظہر کے بعد نہ جانے کس کا لاشا جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں مولا کونوں محمد کے لاشیں آ گئے مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے. مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس سے رہا نہیں. جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. مولا کوئی تو نہیں رہا. نہیں عباس خیموں کے سامنے جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے. ایک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آ رہی ہے. کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. شاید پانی رہ گیا شاید پانی رہ گیا. جناب عباس خیمے کے اندر گئے دیکھا ایک 3.5 برس کے بچے مشکیزہ اٹھا کے کبھی ماتھے پہ رکھتی ہیں کبھی لبوں پہ رکھتی ہیں کبھی گلے پہ رکھتی ہیں شاید ٹھنڈک آ جائے. ایک مرتبہ مولا عباس سے کہا بیٹی کیا بات ہے کہا جیسا مجھے پیاس لگی ہے. مولا نے کہا بیٹی مشکیزہ ہاتھ نہیں لیا میرے ساتھ چلیے ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لاؤ. میرا دل کہتا مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ مولا حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا علم کیا کہ عباس بس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا علم ہاتھ میں لیا. جب جانے لگے نا تو مولا حسین نے کہا عباس آخری مرتبہ ذرا زینب سے لے لو. میرے 2 بھائی یہاں پہ ہوش ہو گئے کوئی باہر پہ ہوش ہو گیا مجھے معاف کر رہے ہیں لیکن میں شہادت پڑھوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر پایا. پانی سننے کے لیے دیکھیے گا دیکھیں گے بس ایک مرتبہ جناب عباس اس
سے کہوں گا اپنے پہلو میں دیکھیے گا کوئی 3.5 برس کی آئی ہوگی. فولاد میں